معافی طلب کرنے میں کوئی شرم و جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آخر میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ والدین میں سے والد ذرا قوی ہوتے ہیں اور عموماً باپ کا خوف اولاد زیادہ رکھتی ہے۔ ماں چونکہ کمزور ہوتی ہے، اسے دبانا آسان ہوتا ہے، اس کی محبت اور شفقت کی کمزوری کی بنا پر ہم اس پر غالب جلدی آ جاتے ہیں، بلیک میل کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ناراض ہوں گے تو والدہ کہے گی ارے میرا بچہ ناراض ہو گیا، برا مان گیا، منانا شروع کر دیں گے۔ تو والدہ کا ادب، والد کا ادب عموماً زیادہ ہوتا ہے۔ والد کی بات زیادہ مانی جاتی ہے، والدہ کی کم مانی جاتی ہے۔ تو آخر میں یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ پوچھا اس کے بعد کس کا؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس کا؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد کس کا؟ فرمایا تمہارے والد کا، پھر جو اس سے قریب ہے، پھر جو اس سے قریب ہے، پھر جو اس سے قریب ہے۔ اس سے فقہاء نے استدلال کیا ہے، یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ بے شک۔ تو علماء محققین نے ارشاد فرمایا کہ بالفرض اگر آپ 100 روپے ماں باپ میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو 25 والد کو دیں گے اور 75 والدہ کو دینے ہوں گے، تب ماں کا حق ادا ہوگا۔ اسی طرح اگر ماں باپ میں سے کوئی پانی مانگے، ایک ساتھ دونوں پانی مانگے بالفرض، تو پہلے ماں کو پلائیں گے، اس کے بعد والد کو پلائیں گے۔ ادب یہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ضمناً میں تھوڑی سی بات بھی عرض کر دیتا ہوں، بس میرا وقت ختم ہونے والا ہے، بیان کا وقت ختم ہونے والا ہے، کہ بعض اوقات والدین میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات والد کی فیور میں والدہ پر چڑھائی ہو جاتی ہے، انہیں ڈانٹا ڈپٹا جاتا ہے، تو آپ بہت زیادہ بولتی ہیں، یوں کیوں کرتی ہیں، آپ یوں نہیں کمپرومائز کیوں نہیں کر لیتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدہ کو کمزور محسوس کر کے انسان اس کے سامنے ڈھال بن کر باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ علماء نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ جب والدین میں جھگڑا ہو جائے، ان کا آپس میں کیا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ اس کا فیصلہ کروائے گا۔ اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ ایک کی فیور میں دوسرے کی بے ادبی کا ارتکاب کرے، اگر کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے یہ ایک بہت ہی نازک موقع ہوتا ہے، ذرا سی غلطی اللہ کے غضب میں گرفتار کروا سکتی ہے، ذرا سی حکمت اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہزارہ نعمتوں کو دنیاوی بھی اور اخروی بھی قدموں میں ڈلوا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی خدمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو توفیق عطا فرمائے گا کہ جب یہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچے گا تو وہ اس کی خدمت کرے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو تو اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا بھی ہے اور آخرت تو ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جیسے میں نے آپ کو روایت عرض کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ماں کی رضامندی میں پوشیدہ ہے، اللہ کا غضب ماں کے غضب میں پوشیدہ ہے۔ تو ماں ایک ایسا چیک ہے کہ اگر آپ اس کو بروقت صحیح مقام پر کیش کروا لیجئے تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ ماں کی خدمت ایک ایسا بزنس ہے کہ پورا سال اس کا سیزن چلتا ہے، پورا سال۔ بس صحیح بزنس مین بننے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ایک بزنس مین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نفع زیادہ لیتا ہے، سرمایہ کم لگاتا ہے، ہم کہتے ہیں کامیاب ترین بزنس مین ہے۔ ماں کا معاملہ بھی ایسا ہے، تھوڑی سی خدمت پر بہت کچھ ملے گا۔ اس لیے جن کی والدہ حیات ہیں، میری بھی الحمدللہ والدہ حیات ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت مجھے ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ یقیناً میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سی ایسی کوتاہیاں کی ہوں گی، تو میں اعلانیہ سب کے سامنے اپنی والدہ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ اگر میں نے کبھی بھی آپ کی دل آزاری جان بوجھ کر لی ہو، خدا نخواستہ، یا نادانستہ طور پر ہو گئی ہو، تو میں آپ کا بیٹا ہوں اور خطا کا پتلا ہوں، مجھے بھی معاف کر دیجیے گا۔ اور میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب دل میں کم از کم یہ قصد و ارادہ کر لیں کہ جن کی والدہ زندہ ہیں ان سے جا کے انشاءاللہ ہم معافی طلب کریں گے۔ اگر والدہ فوت ہو گئی ہیں تو جس طرح ایک سعادت مند بیٹا یہ پروگرام کر کے والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے کوششیں مسلسل کر رہا ہے، اسی طرح ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والدہ کے لیے دعائیں کریں، اصالِ ثواب کریں، اور والدہ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔